یہ وہ دور تھا جب یورپ کے اندر جہالت اور تاریکی پھیلی ہوئی تھی، حکومت پر کرسچن اور پوپ کا راج تھا۔ کوئی بھی شخص اگر تحقیق کر کے بائبل کے خلاف یا اس توہم پرستی سے ہٹ کر کوئی بھی نئی بات کرتا تو اس کا حال بھی گلولیو جیسا ہوتا کہ اسے بے دین کہہ کر یا تو قید ہوتی یا پھر سیدھا موت۔ بغداد شہر نے اس ٹائم ایسے مسلم سائنسدان اس دنیا کو دیے جن کے ایجادات پر آج کی ایجادات کی بنیاد کھڑی ہے، مگر جب 1258 میں منگولوں نے عباسی حکومت پر حملہ کیا اور بغداد شہر کے اندر خون کی ندیاں بہا دیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام علمی اور ریسرچز کتابوں کو دریا کے اندر ڈال دیا، اس سے کئی دن تک اس کا پانی ہی کالا رہا۔ اس نے حملے کے بعد بغداد کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور ہسٹورین کے مطابق اس وقت اس حملے کے اندر تقریباً 10 لاکھ لوگ مارے گئے تھے۔ پورے شہر کو جلا دیا گیا۔ اس کے علاوہ بیت الحکمہ جو کہ بے شمار قیمتی دست و تعویذات، میڈیکل فیلڈ سے لے کے علم فلکیات تک کے موضوعات پر لکھی گئی کتابوں کا گڑھ تھا، اسے مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ زندہ باد جانے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ دریائے دجلہ کا پانی ان کتابوں کی سیاہی سے کالا پڑ گیا تھا، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ کئی دنوں تک سائنسدانوں اور فلسفیوں کے خون سے اس کے پانی کا رنگ سرخ رہا۔ منگولوں نے لوٹ مار کی اور پھر مساجد کو تباہ کیا، محلات کو تباہ کیا اور پھر لائبریریوں کو اور ہسپتالوں کو تباہ کر ڈالا۔ خلیفہ کو گرفتار کیا گیا، اسے کمبل میں لپیٹ کر اس پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ اس کے بعد ہی امت مسلم کے لیے علم و حکمت کا دور آج تک کے لیے ختم ہو گیا، جبکہ یورپ نے اسی علم کو حاصل کر کے اس پر مزید تحقیقات اور ریسرچ شروع کی، اور اس کے بعد مسلمانوں کے اندر بادشاہوں کا دور آیا، اور ان بادشاہوں نے اپنی عوام کو ہمیشہ کے لیے جاہل رکھا اور اپنی عوام کی اسی جہالت کا فائدہ اٹھا کر انہیں ہمیشہ کے لیے اپنا غلام بنا کر رکھا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ منگولوں کے حملے سے پہلے بھی ان بادشاہوں نے اپنے سائنسدانوں اور فلسفیوں کی کوئی قدر ہی نہیں کی۔ دنیا کے سب سے ذہین ترین سائنسدانوں کو انعامات دینے کی بجائے اس وجہ سے ان کی توہین کی گئی، اور مسلم بادشاہوں کی طرف سے ان مسلم سائنسدانوں کو صرف اس وجہ سے ذلیل و رسوا کیا گیا کہ وہ بادشاہوں سے زیادہ مشہور تھے۔ وہ ان بادشاہوں کی جہالت پر سوال کیا کرتے۔ آج ہم مسلمان فخر سے مسلم سائنسدانوں اور ان کی جائیداد کا ذکر تو کرتے ہیں، پر شاید آپ میں سے کوئی بھی شخص یہ نہ جانتا ہو کہ مسلم سائنسدانوں کا خود مسلم بادشاہوں نے کیسا عبرتناک انجام کیا، جو کہ آج کی تاریخ کے اندر آپ کو نہیں پڑھایا جاتا۔ بالکل وہی سلوک جو جہالت کے وقت یورپ کے اندر کرسچن پوپ نے اس وقت کے ذہین دماغوں کے ساتھ کیا، جن میں سے چند کا ذکر ہم کرنے والے ہیں۔ تو اس سے پہلے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیے گا۔ تو چلے شروع کرتے ہیں ٹائم کو بغیر ضائع کیے۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے ابن رشد، ایک انتہائی ذہین فلسفی، ریاضی دان، ماہر علم فلکیات، ماہر فن طب اور مذہبی شخصیت تھی۔ یورپ کے اندر آج جو فلسفہ موجود ہے اس کی بنیادیں ابن رشد نے ہی ڈالی تھی۔ وہ موجودہ اسپین کے شہر قرطبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ ہسانوی یعنی موجودہ اسپین نے حنیفہ علی منصور نے اس کا بدلہ انہیں کچھ اس طرح سے دیا کہ ان کی فلسفانہ سوچ پر کفر کا فتویٰ لگا کر ان کی تمام کتابوں کو جلا دیا اور ان کو نظر بند کر دیا۔ اسی نظر بندی کے اندر جب انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی تو انہیں جامع مسجد کے ایک مینار سے باندھ کر لوگوں سے کہا کہ ان کے منہ پر تھوکتے جائیں۔ چند ماہ کی نظر بندی کے بعد آخر کار وہ مراکش چلے گئے اور وہیں پر وفات پائی۔ ارسطو کے فلسفے پر انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی جن کے عربی، فارسی، لاطینی زبان کے علاوہ یورپ میں ترجمے بھی ہو چکے ہیں۔ ابن رشد کا بنیادی نظریہ یہ تھا کہ انسان کا ذہن تو کئی طرح کے علم حاصل کرنے کی مشین ہے۔ انسان خود سے پیدائشی طور پر ذہین نہیں ہوتا، بلکہ تمام انسانوں کے اندر ذہانت بالکل ایک جیسی ہے۔ دو ذہانتوں اور دو نظریوں کا منصوبہ بالکل غلط ہے۔ تمام انسانوں کے اندر ذہانت بالکل ایک جیسی ہوتی ہے۔ ابن رشد نے قانون، منطق، زبان کے قانون اور آسٹرونومی پر بہت ساری کتابیں لکھی، مگر اس قدر ذہین دماغ کو مسلم بادشاہ نے آخری عمر کے اندر سوائے سزا کے کچھ نہ دیا۔ نمبر 2 پر ہیں یعقوب ابن اسحاق الکندی۔ الکندی کا شمار اسلامی دنیا کے پہلے ذہین شخصیات اور فلسفیوں کے اندر ہوتا ہے، اور فلسفہ کے علاوہ انہوں نے میتھمیٹیکلز، آسٹرونومی میں بھی مہارت حاصل کی۔ الکندی کے اہم کارناموں میں سے ایک کارنامہ اسلامی دنیا کو حکیم ارسطو کے خیالات سے انٹروڈیوس کروانا تھا۔ اس کے علاوہ ریاضی، میڈیکل، فلسفہ، لاجک، موسیقی اور جیوگرافی جیسے علم پر انہوں نے کئی ساری کتابیں لکھی۔ وہ یونانی اور سریانی زبانوں پر بھی مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے مختلف ٹاپکس پر 260 سے زیادہ کتابیں لکھی۔ خلیفہ المتوکل کے دور خلافت آنے کے بعد توہم پرستی کی سوچ کے لوگوں نے ان کا جینا مشکل کر دیا، یہاں تک کہ خلیفہ نے حکم جاری کر دیا کہ اس کی لائبریری کو ضبط کر لیا جائے، اور 60 سال کی عمر کے اندر اور بغداد کے بازار کے اندر عظیم اور ذہین شخصیت کو سر عام 50 کوڑے مارے گئے، اور ہر ایک کوڑے پر ہجوم خوشی سے تالیاں بجاتا
اور شور کرتا۔ اس عظیم ذلت کے بعد یہ عظیم مفکر بہت بڑی گمنامی کی زندگی میں چلا گیا۔ نمبر 3 پر ہے ابن سینا۔ ابن سینا یا پھر ابی سینا اسلام کے مشہور ڈاکٹر اور فلسفی بھی ہیں، جو کہ ایران کے رہنے والے تھے، جو کہ خلیفہ ہارون الرشید کے دور کے اندر اسلام کے سنہرے دور کے سب سے اہم مفکر طبیبوں کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ ابن سینا کے نام پر ہی آج ادویات کو میڈیسن کہا جاتا ہے۔ ان کو مغربی دنیا کے اندر آج بھی سینا کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ان کا لقب تھا شیخ الرئیس۔ یہ اتنی عظیم شخصیت تھے کہ انہوں نے تقریباً 450 کتابیں لکھی، جن میں سے تقریباً 240 ہی بچی ہیں، جن میں سے فلسفہ پر 150 اور ادویات یعنی میڈیسن پر 40 کتابیں شامل ہیں۔ ایران کے شہر ہمدان کے وزیر نے ابو علی سینا کو اپنا وزیر مقرر کر رکھا تھا، لیکن انہیں توہم پرستی اور بنیاد پرست لوگوں نے اس وقت نظریات سے کچھ بھی آگے سوچنے کو تیار نہیں تھے۔ ان کی خلیفہ کی دشمنی کی وجہ سے ابن سینا کو یہاں سے نکل کر ویرانے کے اندر جانا پڑا۔ یہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے، کیونکہ ان کے اپنے لوگ ہی ان کی جان کے دشمن ہو گئے تھے۔ انہیں بے دین کہہ کر ان کے قتل کا فتویٰ جاری کیا گیا کہ وہ کافر اور مشرک ہیں۔ اسی روح پوشی کے دور کے اندر انہوں نے طب کی سب سے مشہور کتاب القانون فی الطب کو بھی لکھا، اور ہمدان شہر کے اندر ہی آ کر فوت ہو گئے۔ نمبر 4 پر ہیں الرازی۔ الرازی بھی ابن سینا کی طرح مشہور ڈاکٹر تھے، اور انہوں نے پہلی بار چیچک اور خسرہ کے دانوں کو واضح کیا، ان چیزوں سے لیکوڈ کو نکالنے کا متعارف کروایا، اور میڈیکل فیلڈ میں ایتھکس کو متعارف کروایا۔ مگر ان کی جدید نظریات اس وقت کے بند دماغ لوگوں کے لیے قبول کرنا مشکل ہو گئے، اور کہا جاتا ہے کہ ایک وزیر کو ان کی کتاب میں لکھے گئے کچھ الفاظوں سے اتنا غصہ آیا اور حکم جاری کر دیا کہ اس کتاب کو اس کے سر پر تب تک مارو جب تک یہ کتاب یا اس کا سر، یعنی ان دونوں میں سے کوئی چیز پھٹ نہ جائے۔ تو ایسا ہی کیا گیا۔ تو اس کے بعد اس تکلیف کی وجہ سے الرازی اندھے ہو گئے، اور اسی حالت کے اندر ان کی موت ہو گئی۔ بغداد شہر پر منگولوں کے حملے کی وجہ سے مسلمانوں کا جو علمی نقصان ہوا، وہ آج تک اس سے باہر نہیں نکل سکے۔ علم ہر کسی کو جہالت سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے، اس سے کوئی بھی کسی کا غلام نہیں رہ سکتا۔ اسی وجہ سے ہمارے حکمرانوں نے اپنی عوام کو شعور اور علم سے جاہر رکھا کہ کہیں یہ ہماری غلامی سے آزاد نہ ہو جائیں۔ تو دوستو، آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنا اور سننا پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اب ہم ملتے ہیں اسی طرح کی نیو انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔